طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ صحابت ہے لیکن ان کی تعداد کم تھی. اگر جنگ کرتے تو وہ سب خود قتل ہو جاتے. جیسے اگر ہارون علیہ السلام جنگ کرتے نا بنی اسرائیل کے خلاف, وہ خود شہید ہو جاتے. یہی حالت تھی. بہرحال اس بات کو ہم نے بہت جواب دیا ہے. اب آپ میرے کلپس کو دیکھیں. میں دیکھتا ہوں, سنتا ہوں آپ کو, میرا آپ کو کال کرنے کا. ابھی تم کہتے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو زبردستی معاذ اللہ باندھ کر رسیوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بیعت کروانے کے لیے لایا گیا, اور کبھی تم یہ کہنے لگ گئے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعداد, ان کے ساتھیوں کی تعداد کم تھی, اور آپ کو معاذ اللہ موت کا ڈر تھا, شہادت کا خوف تھا, جس وجہ سے آپ نے بطور مجبوری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو خلیفہ تسلیم کیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی کتابوں کا نظریہ کیا ہے وہ بیان کیجئے. آپ کا اپنا نظریہ کیا ہے, اس نظریے کو ہم تسلیم نہیں کرتے, بلکہ آپ کی جو کتابوں کا نظریہ ہے وہ آپ اپنی قوم کو اور اپنے لوگوں کو بیان کیجئے, تاکہ حقیقت ان کے سامنے واضح ہو جائے کہ کتابوں کا نظریہ کچھ اور ہے اور تمہارا نظریہ کچھ اور ہے, کتابوں کا عقیدہ کچھ اور ہے اور تمہارا عقیدہ کچھ اور ہے. تم تو جب دل کرتا ہے اپنے عقیدے اور اپنے نظریات کو بدل دیا کرتے ہو. تو حضرت علی کو لے کر آپ کی کتابوں کا نظریہ کیا ہے وہ نظریہ میں پیش کر رہا ہوں. فرق الشیعہ حسن بن موسیٰ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. جب انہوں نے پورا واقعہ خلافت لکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا, کہ جب آپ خلیفہ بنے تو اس وقت حسن بن موسیٰ نے مکمل واقعے کے اندر یہ بات ذکر فرما دی کہ انصار صحابہ ہوں یا مہاجر صحابہ ہوں یا پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, سب کا ایک جملہ تھا. وہ جملہ کیا ہے کہ جس کو اللہ نے ہمارا دین کا امام بنا دیا ہے اس کو ہم نے اپنا دنیا کا امام بھی تسلیم کر لیا ہے. یہ قول کس کے لیے تھا؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تھا. اور قولو لکھ کر جمع کا صیغہ لا کر انہوں نے یہ بیان کر دیا. یہ صرف انصار یا مہاجر تک محدود نہیں تھا, بلکہ انصار صحابہ, مہاجر صحابہ, جس میں حضرت علی بھی شامل ہیں, ان سب کا ایک ہی قول تھا کہ جس کو اللہ نے ہمارا دین کا امام بنایا اس کو ہم نے اپنا دنیا کا امام بھی تسلیم کر لیا ہے. فرق الشیعہ لکھنے والے آپ کے مصنف حسن بن موسیٰ, اور الاحتجاج آپ کتاب اٹھائیں. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت اسامہ کو خط لکھا گیا اور فرمایا کہ اسامہ تم مدینے آؤ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرو. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے میں داخل ہوئے تو آپ کی ملاقات حضرت علی المرتضیٰ سے ہوئی. تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا ہے. دیکھیے کتاب میں سوال موجود ہے. سوال کیا کیا آپ نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی؟ تو اب حضرت علی کا جواب کیا ہے؟ فرماتے قال نعم یا اسامہ, اے اسامہ جی ہاں میں نے بھی حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے کہ میں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو باندھ کے بیعت کروائی گئی ہو یا آپ نے بطور مجبوری کر لی ہے, بلکہ خوشی میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا ہے. اور پھر آپ یہ خلیفہ کی رٹ لگاتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کبھی اپنی کتابوں سے یہ تو پڑھا ہوتا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کبھی خلیفہ بننا ہی نہیں چاہتے تھے. آپ کے دل کے اندر تو بادشاہت حاصل کرنے کی لالچ ہی کوئی نہیں تھی. اور یہ لکھا کس نے ہے؟ اصل الشیعۃ و اصولها لکھنے والے محمد حسین کاشف عطا, انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ ہر ایک اس بات کو جانتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی ملک یعنی بادشاہت کو طلب نہیں کرنا چاہتے تھے. آپ کے اندر کسی قسم کا حرص نہیں تھا, آپ کبھی بھی خلافت نہیں چاہتے تھے. یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ, یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دنیا سے بے رغبتی بیان کر دیا ہے. کون سی کتاب؟ اصل الشیعہ و اصولها لکھنے والے محمد حسین کاشف عطا. کیا لکھا ہے کہ ان کے دل میں تو کبھی چاہت ہی نہیں تھی, اور جب حضرت شیخین رضی اللہ عنہما کی بات آئی تو انہوں نے نیچے لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں دین کے محافظ تھے اور ہر حال میں شریعت کے معاملے میں پہرے داری دینے والے اور شریعت کے قانون کو نافذ کرنے والے تھے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما. یہ کسی اور نے نہیں کہا, یہ امیر المؤمنین شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے. اور ایک پوری روایت کتاب الصافی فی تفسیر القرآن کے اندر موجود ہے جو کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ جب حضرت علی کے سامنے ان کی خلافت کا ذکر ہوا
تو فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر تمام مسلمان جمع ہو گئے تھے، اور حضرت علی فرماتے ہیں انہی مسلمانوں سے میں خود بھی شامل تھا، یعنی میں بھی ان کی خلافت پر جمع ہو گیا تھا اور میں بھی ان کے خلیفہ بننے پر راضی تھا۔ اور اسی واقعے کو انہی الفاظ کے ساتھ تفسیر قمی کے اندر بھی موجود ہے کہ انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں یہی واقعہ اسی الفاظ کے ساتھ لکھا ہے کہ تمام لوگ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بشمولیت حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر راضی تھے، جس میں خود بھی حضرت علی المرتضیٰ شامل تھے۔ اور شرح نہج البلاغہ ہو یا پھر جو ہے وہ بحار الانوار ہو جس میں شیخ باقر مجلسی نے اور شرح نہج البلاغہ میں ابن حدید نے دونوں نے یہ واقعہ ذکر فرمایا کہ جب حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی تو آپ ان کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس گئے اور حضرت عمر فاروق کے لیے سفارش کی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا عمر فاروق کے لیے راضی ہو گئی۔ یہی واقعہ شرح نہج البلاغہ میں ابن حدید نے لکھا ہے، اور اسی طرح کا واقعہ بحار الانوار کے اندر ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے۔ تو آپ کا نظریہ کیا ہے وہ ہمیں نہ بتاؤ، بلکہ تمہاری کتابوں کا نظریہ کیا ہے وہ بیان کرو، اور تمہاری کتابوں کا نظریہ یہ ہے کہ راضی ہو کر خوش ہو کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ مان کر یہ اعلان کر دیا کہ ہمارے لیے جس کو میرے آقا نے ہمارے دین کا امام بنا دیا ہے اس کو ہم نے اپنا دنیا کا بھی امام تسلیم کر لیا ہے۔ تو الحمدللہ یہی صدیوں سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ چلا آ رہا ہے، اور یہی عقیدہ درست اور صحیح ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رہنے